بھائی حافظ عبدالرحمن عزیز صاحب اور جتنے بھی خواتین اور جتنے بھی بزرگ بیٹے نوجوان تشریف لائے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہماری اس مجلس کو پورے ملک کے لیے امن کا ذریعہ بنائے۔ جو ہم نے درخواست کی ہے ہمارے قائدین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی راشد فضل صاحب، اسی طرح قاری ثناء الرحمن صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء، قاری عتیق الرحمن صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، بھائی راشد فضل صاحب آگے تشریف لے آئیں، تو یہ کرسیوں پہ تشریف لے آئیں قاری نعیم صاحب۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ محبت سے 12 ربیع الاول کو تشریف لایا کریں، ہم یہاں سے سیرت کا پیغام، امن کا پیغام ہی انشاءاللہ دیا کریں گے۔ میں آج اس پروگرام میں ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب کا بھی، اسی طرح بھائی محمد علی سی ڈی سینٹر چودھری عرفان گجر صاحب اور دیگر جتنے احباب آئے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 24 اکتوبر بعد نماز ظہر جامع مسجد ابراہیم محمدی بلّہ والا میں نماز ظہر کے فوراً بعد فخر پاکستان حافظ محمد یوسف پسوری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ 5، 6، 7 نومبر سالانہ 112ویں اہل حدیث کانفرنس جو اللہ کے فضل و کرم سے پل ایک پہ ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ شان و شوکت کے ساتھ ہوگی۔ حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ حافظ فیصل جہانگیر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح 3 اکتوبر بعد نماز بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامع مسجد محمدی اہل حدیث پنڈی مانڈلہ میں انشاءاللہ الرحمن حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، قاری عبدالرحیم کلیم صاحب اور قاری اشرف شہزاد صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اسی طرح 13 نومبر بعد نماز عشاء جامع مسجد توحید اہل حدیث ہرڑ میں انشاءاللہ قاری اسماعیل عتیق صاحب، حافظ عبدالرؤف ربانی صاحب، اسی طرح حضرت مولانا قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح دیگر بھی بہت سی کانفرنسیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرمائے۔ تشریف لا رہے ہیں مناظر اسلام فخر پاکستان حافظ محمد عمر صدیق صاحب۔ میں اس سے قبل اپنے نوجوان جو یوتھ فورس کے نوجوان ہیں گرین ٹون کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مسجد کی نمازی انتظامیہ اور اسی طرح میاں سہیل انور صاحب، بھائی عمر سہیل صاحب، چودھری جوید گجر صاحب، اسی طرح حاجی عبدالحق صاحب اور نواز چیمہ صاحب، محبوب چیمہ صاحب، ارشاد احمد چیمہ صاحب، مولوی احسان صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں قاری عبدالوہاب صدیقی صاحب کے بعد، کیونکہ قاری صاحب نے بہت ہی کمال شعر جو ہے پیش کیے تھے، میرا دل چاہتا تھا 1-2 اور کلام سنوں لیکن وقت قلیل ہے۔ اب آپ کے سامنے شعر پاکستان حافظ محمد یوسف پسوری صاحب خطاب فرماتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے تساں احباب نے ماشاءاللہ جماعت دے بڑے بڑے اچھے خطباء اور علماء جنہ دے خطابات نو سماعت فرمایا ہے، اللہ سب دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اور میرے انتہائی محترم المقام اور ضلع سیالکوٹ دے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ناظم میرے چھوٹے بھائی حضرت حافظ مزمل الدین حافظہ اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں دین دے معاملات دے اندر قبول کر کے اور دے والد واسطے اللہ ذریعہ نجات بنائے، اور ضلع سیالکوٹ دے امیر سفیر ختم نبوت حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے، موسٹ ویلکم، اہلاً سہلاً مرحبا۔ اور جماعت دے دیگر خطباء اور علماء سٹیج تے تشریف فرمان ہے، میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں علماء دیاں دین دے معاملات سے محنتاں قبول فرمائے۔ کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، لیکن ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا۔
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر پوری انسانیت دے وچوں 1,24,000 انبیاء نو اللہ نے افضل بنایا. پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں 313 رسولاں نو افضل بنایا. پھر 313 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں ذات اور بات اور جلوت دے لحاظ نہ، خلوت دے لحاظ نہ سب تو آلہ، سب تو بالا، سب تو بالا تر اگر بنایا تے آمینہ دے لال محمد نو بنایا. اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی توجہ نہ میری گفتگو سننی ہے. لیکن پیغمبر دی ذات جیسی کائنات کسے دی ذات نہیں. آؤندی نا سنن دارمی دی روایت کہ آسمان تو 2 فرشتے آئے، ایک زمین آسمان دے درمیان معلق رہا، دوسرا نیچے آیا. میں حرم چ لیٹیا، انہیں کیا ہوا ہوا اے ہوئی ہے جدے وال بھیجیا گیا؟ ادلے نے کیا ہاں ہوئی. آقا فرماندے نے ترازو منگایا گیا، ایک پلڑے چ مینوں بٹھایا گیا، دوجے چ ایک بندے نو بٹھایا گیا. ترازو اٹھایا گیا تے میرا پلہ بھاری. پھر 10 بندے بٹھائے، پھر میرا پلہ بھاری. 100 بٹھایا، پھر میرا پلہ بھاری. 1000 بٹھایا، پھر میرا پلہ بھاری. 10,000 بٹھایا، پھر میرا پلہ بھاری. اتلا فرشتہ آندا کی گن گن کے تولن ڈے ہیں. آقا فرماندے نے ساری کائنات ایک پلڑے چ سٹی تے میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی. پوری کائنات ہن جڑی پوری کائنات سٹی او دے اندر موجودہ امام شامل نہیں سن؟ شامل سن. دنیا دے جڑے موجودہ پیر نے شامل نہیں سن؟ شامل سن. لیکن اہل حدیث دا مسلک ہے، منہج اور دعوت ہے کہ دنیا دی کوئی ذات، کوئی شخصیت نبی دی ذات دا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن یہ کہنا کہ اہل حدیث پیغمبر دی ذات نو مختار کل نہیں مانتے، نبی دی ذات دے بارے چ عقیدہ نہیں رکھ دے. اسی بھئی دنیا دے اندر مختار کل ایک ہی ذات نو ماننے ہاں، وہ ہے عرش تے. تے امام کل ایک ہی ذات نو ماننے ہاں، وہ ہے مدینے چ. ساڈا مختار کل کتھے وے؟ عرشاں تے. تے امام کل کتھے وے؟ مدینے دے. نبی تے اللہ دی ذات جڑی ہے نا وہ ایک نہیں. جیڑا انسان نبی تے اللہ دی ذات نو ایک ماندا ہے نا وہ اپنے عقیدے دا علاج کروائے، اپنے ذہن دا بھی علاج کروائے. یہ دے وچ کوئی نبی علیہ السلام دی توہین نہیں، معاذ اللہ علیہ آدمی کہ اسی کہیے انظر حالنا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد دے نعرے مارا، مجھے مدینے بلا لا یا رسول اللہ. پھر ہی اسی محبت کرنے ہاں، پھر ہی ساڈا نبی علیہ السلام نے محبت عقیدت. جیڑا بندہ یہ گل نہیں آندا وہ پیغمبر دا صحیح معنی ادب نہیں کرتا. بھئی یہ سب جھوٹ ہے. اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کیجئے، اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات مخلوق ہے. گل دی سمجھ آ رہی؟ لیکن محبت اور عقیدت کے اندر آ کے اینا غلو نہ کرو کہ مخلوق نو چک کے خالق دی سیر تے بٹھا دے. جس طرح یہودیاں نے کیا کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے، یہ کہ نہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا ہے. عیسائیاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. ہن ایتھے گل سفیر نبوت ذرا غور کرنا. یہودی اینے پیڑے نہیں جنہیں مرزئی پیڑے نے.
عیسائی اینے پیڑے نہیں جنہیں مرزئی پیڑے نے. تو کہنا وہ کیویں بھئی یہودیاں نے جنہوں اپنا نبی منیا نا وہ نبی سچا ہے وہ خود جھوٹے نے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی ہے نے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح آ. ساڈا عقیدہ اللہ دے نبی نے. حضرت عزیر سچے نے لیکن حضرت عزیر دے منن والے جھوٹے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب نے. ساڈا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی نے. انہاں دے معجزات نوں بھی اسی ماننے ہاں لیکن عیسائی جھوٹے نے. انہاں دوواں دے نبی سچے نے تے دوویں مذہبی جھوٹے نے. مرزئی دنیا دے اندر اینے لعین نے جڑے خود بھی جھوٹے نے تے جنہوں منیا وہ نبی بھی جھوٹا ہے. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ لیکن یہ مذہب نہیں. مرزائیت جڑا ہے نا انہوں اگر کوئی مولوی مذہب آنا ہے، مذہب نہیں، یہ مرتد نے. کیونکہ نہ پیغمبر دا کلمہ چھڈ کے تے نہ مرزے دا کلمہ پڑھے. تے جڑا کلمے تو پھر جائے وہ کافر تے ہوندا ہی ہوندا ہے، وہ مرتد بھی ہوندا ہے. ہن ایتھے یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے؟ بھئی کیوں 100 سال تک موت دی اگوچ اللہ پاک نے حضرت عزیر نو رکھے. 100 سال تو بعد اٹھایا ہے. ہاں جی قال کم لبثت عزیر کنی دیر ٹھہرے؟ فرمایا قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. ہن نبی عزیر نو علم غیب نہیں، ایتھے 100 سال ہی گزر گیا. تے بابیاں دیاں تے بلیاں بھی علم غیب جاندیاں نے. بابے کو بلی ہی جنیار میوں کر دی، انہیں مریض والے مہمان آتے سن. وہ کتے ایک دن انہیں 8 ہی کیتا، 9 مہمان آ گئے. انہیں کہا بابا تیری بلی بھول گئی ہے. انہیں کہا بلی نہیں بھولی، 9واں بھابی ہے. ساڈی بلی بھابیاں نو نہیں مانتی. اس طرح عیسائیاں نے کیا عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے. ساڈی گل سنو، بلکہ عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آ گئے. کہنے لگے تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں. فرمایا میں کہندا نہیں، میں ہے ہی نبی ہاں. تھوڑا کلمہ تاں پڑھاں گے سانو تسی حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام دسو. نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے. آواز آئی ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اے میرے محبوب 2 ٹوک جواب دیو، پریشانی والی گل ہی نہیں. انہاں نو کہو تسی آدم دا ماں تے باپ پیش کر دیو، میں عیسیٰ دا باپ پیش کر دے. جدو اینی گل کہی تو عیسائی لا جواب ہو گئے. قرآن نے کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ہن کئی ساڈے ساتھیاں نے کیا ہے کہ نبی نور من نور اللہ، اللہ دے نور وچوں نور ہے. آندے نے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح یار. میں کہڑی کسے نو گالی دے رہے بھی اللہ دے وجود دا حصہ بنا دے رہے کہ نہیں؟ قرآن نے کیا ہے اس بندے نے زمین دی دھرتی تے کفر کیتا ہے جن نے انبیاء دی ذات نو چک کے اللہ دی ذات دا حصہ بنایا. یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں. پھر قرآن نے اور نفی کی تھی، سنیے. اللہ دی ذات فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں، جدی اولاد کوئی نہیں. لم یتخذ ولدا تے جدی بادشاہی چ شریک بھی کوئی نہیں. فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں، ولم یکن ولدا. فرمایا دنیا دے لوگو اللہ دی ذات ہوئے جدی بیوی بھی کوئی نہیں، صاحبہ بھی کوئی نہیں. اللہ دی ذات پیدا کرن والی ہے، ہر چیز نو پیدا کرن والی ہے. آئیے ذرا توجہ دے نال میری گفتگو نو سننا. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. اللہ دی ذات کون ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد.
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے محبوب جی کہہ دیو اللہ کلا ہے، احد بے معنی واحد، اللہ کلا ہے، وہ دا کوئی ہم پلہ نہیں، اللہ کلا ہے۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، پترا تو بے نیاز ہے، تیاں تو بے نیاز ہے۔ سمد دے پنجی مانے محدثین نے کیتے نے۔ سمد کنوں کیا جاندا ہے؟ او محتاج نہیں، ساری کائنات او دی محتاج ہے۔ او خود کھاندا نہیں، پوری جہان نو کھواندا ہے، خود پیندا نہیں، پوری کائنات نو پہناندا ہے، لوگوں خود سوندا نہیں، پوری کائنات نو سواندا ہے۔ اللہ اللہ خود منگدا نہیں، پوری کائنات او دے کولوں مانگ دیئے۔ انہوں سمجھ آندے نے جنہوں کوئی ضرورت نہیں، پوری کائنات نو اس رب دی ضرورت ہے۔ اللہ سمجھ، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی خاندان کنبہ قبیلہ نہیں، لوگوں بیوی بچے کنبے قبیلیاں تو بے نیاز ہے۔ کیوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ کسے وچوں پیدا ہویا، لم یلد، لوگوں دا کوئی مائی باپ نہیں، کوئی او دا خاندان کنبہ قبیلہ نہیں، کوئی او دے رشتہ دار نہیں، نہ کسے وچوں پیدا ہویا ہے، نہ او دے وچوں کوئی پیدا ہویا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لوگوں ہمیشہ تو کلا ہے، کوئی او دا پیر، کوئی فقیر، کوئی بزرگ، کوئی گدی نشین، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی علی، او دا ہم پلہ نہیں، ہو کلا ہی ہے۔ اپنی وڈیائی کرے، انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آخ کے نا امیدہ آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تکنا تو، من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا، تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی، الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئی ہے، کیتا پابند سب نو تو اتا کلا آگ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا، پھر آپے آوازاں ماریاں، توبو الاللہ آگ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر، تو سارے پاسے گھیر لے کل ہو واللہ آگ کے۔ اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد، اللہ دی ذات ہے، نبی دی ذات یا ایوہ النبی کل ازواجی کا وبناتی کا ونساء المؤمنین، ہے میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو کہہ دے ہو، زوج دی جمع ازواج ہے، بنت دی جمع بنات ہے، امرأتن دی جمع نساء ہے، فرمایا اپنیاں بیویاں بیٹیاں نو کہہ دے ہو۔ پتہ ہے لگا کہ نبی دیاں بیویاں نے، اللہ دی بیوی کوئی نہیں، نبی دیاں بیٹیاں نے، اللہ دی بیٹی کوئی نہیں، نبی دے 3 بیٹے نے، اللہ دا بیٹا کوئی نہیں۔ اگے آئیے، نبی دے باپ دا نام عبداللہ، اللہ دا باپ کوئی نہیں، نبی دی ماں دا نام آمنہ ہے، اللہ دی ماں کوئی نہیں، نبی دے داد کے بھی ہے نے، اللہ دے داد کے کوئی نہیں، نبی دے نان کے بھی ہے نے، اللہ دا نان کا بھی کوئی نہیں، نبی دا قبیلہ بنو ہاشم ہے، خاندان جڑا ہے لوگوں بنو ہاشم ہے، قبیلہ قریش ہے، اللہ دا خاندان قبیلہ بھی کوئی نہیں۔ پھر مننا پائے گا اللہ دی ذات لم یلد ولم یولد، نبی دی ذات کلی ازواجی کا وبناتی کا ونساء المؤمنین، نبی دی ذات مخلوق ہے، اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات جڑی ہے ساجد ہے، اللہ دی ذات مسجود ہے، نبی دی ذات عابد ہے، اللہ دی ذات معبود ہے، نبی دی ذات فانی ہے، اللہ دی ذات موجود ہے۔ پھر تینوں مننا پائے گا اللہ دی ذات غوث
اعظم ہے، نبی دی ذات امام اعظم ہے، اللہ دی ذات علی کل شیء قدیر ہے، نبی دی ذات سراج منیر ہے، اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے، نبی دی ذات رؤوف الرحیم ہے، اللہ دی ذات مختار کل ہے، نبی دی ذات امام کل ہے، اللہ دی ذات جیڑی ہے لوگوں کائنات دے اندر غوث اعظم ہے، نبی دی ذات امام اعظم ہے۔ پھر تینوں مننا پائے گا اللہ دی ذات خدائی چ کلی ہے، مصطفیٰ دی ذات مصطفائی چ کلی ہے، او خالق اے مخلوق ہے۔ جیڑا خالق ہوئے مخلوق نہیں ہوندا تے جیڑا ساجد ہوئے مسجود، بولو اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک ہے۔ آؤ دلیل نمبر 2، اللہ دی ذات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ دی ذات زندہ تے قائم ہے، اللہ دی ذات زندہ ہے قائم ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ہو والحیو، ادھر میرے والے دیکھو، ہو والحیو، وہ جیوے جیوے نت جیوے، ہو والحیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے اللہ دی ذات وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ دی ذات ہوئے جڑی زندہ ہے جنہوں کدی موت نہیں آئے گی۔ تے نبی دی ذات فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ دی ذات جڑی ہے باقی ہے، باقی رہے گی۔ نبی دی ذات کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، نبی دی ذات دی واری آئی کلو شیئن حالکن، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ دی ذات الا کلو شیئن حالکن الا وجہو لہ الحکم و الیہ ترجعون۔ نبی دی ذات وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ فرمایا ہر بشر نے دنیا تو جانا، نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی۔ انکا میتون و انہم میتون، میرے پیغمبر تسی دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے، حضرت اماں جی عائشہ فرما دیا نے تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی و فی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکی داخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن۔ جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دنیا تو چلے گئے۔ اج کنی ربیع الاول ہے؟ 12 ربیع الاول نو جگہ دے پیر صبح دا ٹائم ہے۔ وفات دے اندر کسے دا اختلاف نہیں، بدائے چ اختلاف ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے گنیا تو طالبین دے اندر نبی دی پیدائش دا دن جڑا 10 محرم لکھے ہے۔
کسی نے 8 محرم لکھیا ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 دے اندر 8 ربیع الاول پیدائش لکھی ہے، 12 ربیع الاول وفات لکھی ہے۔ اے جڑا جشن دا جلوس ہے نا، میں یہ بات دعوے نہ کہہ رہا کہ اے مولانا احمد رضا خان دے کولوں بھی ثابت نہیں کہ مولانا احمد رضا خان نے جلوس کڈیا ہوئے یا کتے حکم دیتا ہوئے۔ یہ پہلا جلوس 1933 دے اندر مان روڈ تے نور بخش توکلی انارکلی مسجد دا خطیب تے مولانا عنایت اللہ قادری شاہ احمد نورانی پہلا جلوس یوم وفات النبی دے موضوع تے پہلا جلوس لاہور مار روڈ دے اتے نکلیا۔ جدوں پھر راہ رولا پایا نبی دی وفات دا دن مناندے ہو، انہاں 35 دے اندر میلاد النبی کر دیتا۔ میلاد النبی تو بعد پھر عید لکھی گئی 1984 دے اندر، ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ لفظ عید لکھیا تے جیڑے قلم نہ 1984 چ لفظ عید لکھیا گیا نا، وہ قلم بطور تبرک نورانی صاحب نے ضیاء الحق دے کولوں لے لیا۔ وہ سمجھ آؤں رہی، انہیں پا دیتا عید، یعنی پہلو وفات النبی تو ہو گیا میلاد النبی، ضیاء الحق صاحب نے لا پا دیتا عید تے جشن دا لفظ نال لگ گیا، ہن ہو گیا جشن عید میلاد النبی۔ پھر مولویاں دی ویکھو تسی، مولویاں دی عقل، انہاں دی عقل دا نہیں تو قربان جاواں، جیڑی عید اسلام آباد چ بنی ہے او دی دلیل قرآن حدیث چوں دے دے عقل دا نہیں کیسی ہے۔ وہ واقعی کہے نے کیا ہی کہ مشرق VIP مینٹل ہوتا ہے، مشرق نو عقل شکل کو نہیں ہوتی۔ دلیل کتوں؟ قرآن دیاں 32-33 آیتاں مولوی پیش کرتے ہیں میلاد النبی تے، جشن عید میلاد النبی تے 32-33۔ میں کہا بھئی مولوی صاحب 1,44,000 صحابہ دی جماعت سی، صحابہ نو انہاں آیتاں دے ترجمے دی سمجھ نہیں آئی، تینوں آ گئی ہے، بول دے نہیں۔ انہاں دے اپنے ہی کہیں دے نے، مولوی غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھیا ہے تفسیر قرآن دی تبیان القرآن، انہوں نے کہا صحابہ نے میلاد نہیں منایا، ایک کدوان نے منایا، کیوں نہیں منایا جی؟ انہوں نے کام بڑے سن۔ طاہر القادری صاحب نے لکھیا میلاد النبی، انہوں دی کتاب ہے اپنی، پہلو انہوں نے لکھیا سی ایسی اینو شرعی عید مندے ہی نہیں، طاہر القادری صاحب نے یہ دا شریعت نہ تعلق ہی کو نہیں۔ تو دوجی گل صحابہ نے اس واسطے نہیں منائی، صحابہ نو غم بڑے سن۔ ایک آندا کام بڑے سن، دوجا آندا غم بڑے سن۔ میں نہ تھانو غم میں تے نہ تھانو کام میں، تو ہی ویلے ہی ہو، تو یہ کام واسطے پیدا ہوئے۔ بھئی سانو دلیل تے کو دیو کہ نبی دی زندگی جے 12 ربیع الاول نہیں ہے، 3 مرتبہ آیا نبوت تو بعد، 3 مرتبہ 12 ربیع الاول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دی خلافت 2 مرتبہ، حضرت عمر دی خلافت 10 مرتبہ، حضرت عثمان دی خلافت 12 مرتبہ، حضرت علی دی خلافت 5-6 مرتبہ، نبی دا اپنا نواسا حضرت حسن، نبی انہاں دی زندگی دے اندر نبی دے فوت ہون تو بعد 39 مرتبہ، حضرت حسین دے دور چ 50 مرتبہ، عبداللہ بن مسعود دے دور چ 21 مرتبہ، حضرت عبداللہ بن عمر دے دور چ 47 مرتبہ، حضرت ابو ہریرہ 5374 حدیثاں دے حافظ نے، انہاں دی زندگی چ نبی تو بعد 47 مرتبہ، اما جی عائشہ دی زندگی چ بھی 47 مرتبہ، تے آخری صحابی ایک گئے نے 110 ہجری، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ۔ یہ نبی دی وفات تو بعد صحابی کنی سال زندہ رہا؟ 99 سال۔ اس صحابی دے دور چ 1 سال ہی پیش کر دیو منایا۔ کوئی تک جھنڈیاں چکی پھر دیو نا کاغذ دیاں، تو اتے نبی پاک دے نام لکھے نے، جھنڈیاں دے اتے بھی نام لکھے ہے، تو وہی جھنڈی ٹوٹ کے تھلے ڈگ دی تو اتوں دی لوگ لنگن ڈے ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، اس طرح ہی ہے نا۔ پھر کیکاں دے نام لکھ کے تو اتوں چھریاں پھیر دیں، پھر سامنے نالین مبارک لٹکایا کی ہے جی جوتا ہے، تے اس نالین تے نبی دا نام لکھیا ہے۔
میں کہا دنیا دا کوئی مولوی اپنی جتی تے اپنے ابے دا نام لکھ کے بکھائے، بول دے نہیں، پتا دے لگے نا کہ مولوی نو محبت ہے، اپنی جتی تے اپنے ابے دا نام ہی لکھ دے، اے پیغمبر دا نام لکھنا ہے، فاطمہ دا ابا ہے نا، یہ حسنین دا نانا ہے، کوئی شرم کرو، حیا کرو۔ میرے پیغمبر دے صحابہ دے جان تو بعد 169 مرتبہ تابعین دے دور دے اندر دن آیا ہے، 220 مرتبہ تبا تابعین دے دور چایا ہے، 95 مرتبہ عبد القادر جیلانی دے زندگی چایا ہے، 70 مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ دی زندگی چایا ہے، 65 مرتبہ حضرت علی حجویری دی زندگی چایا ہے۔ جاؤ پیش کرو، مقلد کی دے نے حضرت امام ابو حنیفہ دے تقلید ہونا نہیں کر دے نا، حضرت امام ابو حنیفہ دی زندگی چ 70 مرتبہ ہے، امام ابو حنیفہ 80 ہجری چ پیدا ہوئے نے، 150 ہجری دے اندر فوت ہوئے، 70 سال جو نہ ایک دن بھی منایا، ایک سال بھی تھانو پیش کر دیں۔ وصایا شریف ایک کتاب لکھی ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے، چھوٹی جی کتاب ہے میرے کو بھائی، وہ دے اتنے میں لکھیا ہے کہ جو میں کتاباں لکھ دیتا ہے یہ تے تساں عمل کرنا ہے۔ وصایا شریف چ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لیا ہے کہ جو میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے لکھ دیا ہے، آپ نے اس پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہے، میری یہ وصیت ہے۔ تو ہن مولانا احمد رضا خان بریلوی نے تے لکھیا ہی نہیں بھی تسی عید میلاد مناؤ، چلو کم از کم وہ مان لو، اور بول دے نہیں، حضرت دے وصایا شریف تے ہی عمل کر لو، تہاڈا وڈا تے وہی ہے۔ ہاں جنوں وڈا بنایا نا پوری کائنات دے وڈیاں دا وڈا ہے، او دا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ، یہ تو وڈا ساڈی نظر چ ہے ہی نہیں، لیکن جنوں ایسا وڈا بنایا، جاؤ دنیا دا کوئی اہل حدیث پیش کرو جڑا پیغمبر دی سنت تو لامبے قدم رکھدا ہو، ایک وہابی لے آؤ، صرف ایک اہل حدیث لے آؤ، اہل حدیث نبی دی حدیث اور نبی دی سنت تو لامبے قدم رکھ سکدا نہیں۔ تو ہی تے بتھیرا آندے ہو سانو کہ بے پیرے نے، انہاں دا پیر کو نہیں، اسی اپنے اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا۔ میں کہڑے پیر دا پھڑنا ہی، اتنے لڑ تے ہونا ہی کو نہیں، سارا ننگیا ہونا، تو لڑ کیڑا پھڑنا؟ بول دے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا، کیوں جی مولانا عبد الفیض مدد صاحب، ہاں قاری لیاس صاحب، لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا، لڑ اوتھے ہونا ہی نہیں، اوتھے لڑ بھی ہونا ہے تے میرے پیر دا، تے چنڈا بھی ہونا ہے میرے پیر دا، تے حوض بھی ہونا ہے میرے پیر دا، شفارشاں بھی میرے پیر نے کرنیاں نے، تے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا۔ او دے باوجود بھی آقا فرمان گے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے، آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوبہ جویں کہیں گا اسی اوویں تینوں راضی کر دیاں گے۔ محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، وہ توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہاتھی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ہی ہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ ہو جائے گا محشر دے دن جدوں
ਧੁੱਪ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦਰਬਾਨ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਬ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਥਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ قیامت دے دن بھی میرے پیر دیاں مرضیاں چلنیاں نے، شفارشاں آقا نے کرنیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے، اماں جی فرماندیاں نے گھر میرا ہے، گود میری ہے، تے میں میری تے نبی دی لب نو اللہ نے کٹھیاں کر دیتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف مسواک لے کے داخل ہوندے نے تے میرے پیغمبر دی نظر مسواک تے ٹک جاندی ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی آپ نو مسواک پسند ہے، میں کہنی اللہ دے رسول میں مسواک پکڑ کے دیا، ہاں عائشہ بولیا نہیں جاندا، مسواک پکڑ کے دیتی، بہت سخت گزری۔ آقا علیہ السلام نو اماں جی فرما دیا نے سونیا مسواک میں نرم کر کے دیا۔ آقا فرماتے نے ہاں عائشہ اماں جی نے مسواک نرم کیتی ہے، وہ وہی میرے پیغمبر نے اپنے منہ چ پا لئی ہے، دھوتی نہیں۔ یہ مطلب ہے خامد بیوی دا جھوٹا تے بیوی خامد دا جھوٹا کھا سکتی ہے۔ اماں جی فرما دیا نے اللہ دے رسول تے میں اسی ایک برتن چ پانی پینے سا، جتھے منہ میل آنی سا اتھے منہ لگا کے اللہ دے رسول پانی پیندے سن۔ ہڈی قربانی دا گوشت دوویں جنے بہ کے کھاندے، جتھے ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسنی سا اتھے منہ رکھ کے نبی پاک ہڈی چوسیا کردے سن۔ بیوی دا جھوٹا کھانا بھی سنت ہے، کھوانا بھی۔ سنت ہے۔ آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی میری امی فرما دیا نے آپ دا ہاتھ میں آسمان نو اٹھ دا ہے تے جگاں دے پیر اللہم اللہم فی الرفیق الاعلی ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے تے میں راہ چوئی ہاتھ پھر کے اپنے سینے نہ لا لینی ہاں تے میں کہنی ہاں اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے نے، اس طرح دروازہ حجرے دا کھولنی ہاں تے میں کہنی ہاں قد مات نبیکم، نبی دے صحابیو تھوڑے نبی دنیا تو چلے گئے نے، اور دنیا دے لوگوں مدینے جو قرآن مچ جاندہ ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤندے نے آن کے میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے، پیشانی تے بوسا دیندے نے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ بنے ہیں میت دا بوسا لینا جائز ہے۔ ان کے انہوں آکھو نبی تے زندہ ہے، انہوں آکھو میت دا بوسا لینا چاہیے، مولوی دلیل دے گا اے حدیث تھی، ان کو نبی پاک تے زندہ نے فوت ہوئی نہیں، بول دے نہیں ہونا۔ آئیے میں آگے چلا، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام ابو بکر فرماندے نے سونے آئی کوئی موت سی جڑی آ گئی اس تو بعد موت نہیں آئے گی۔ میرے پیغمبر تے سیال کوٹھیو سفید رنگ دی داری دار چادر ہے، اس چادر تے کلمہ بھی کوئی نہیں لکھیا، اس چادر تے کل بھی کوئی نہیں لکھے، اس چادر تے اتے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں لکھی۔ میرے پیغمبر تے صاف چادر ہے، نبی دا وجود پاک پاک وجود تے کلہ تے آیت الکرسی دی لکھی چادر صحابہ نے نہیں پائی، تو آج اس وجود تے کلہ دی لکھی چادر پانا ہے جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی۔ کل کی تھے پیران تے آیت الکرسی کی تھے شرمگاہ دے، یہ قرآن دی توہین نہیں، وہ بولو تے صحیح ہے توہین ہے نا۔ کسے صحابی نے پائی ہے تو سانو پیش کر دیو، کسے تابی نے پائی ہے میت تے پیش کر دیو۔ ظالموں قرآن دی توہین کر دیو آن دیو یہودی قرآن دی توہین کر دے تو گھٹ کرنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی چ جاندے نے، حضرت عمر نے تلوار کڈی آندے نے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر آندے نے عمر بہ جا، فابا عمر آندے نے میں نہیں بہنا، فرمایا کیوں؟ فرمایا ما مات رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے کہ اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے؟ عمر چپ۔ اگر عمر کہے کہ نبی پاک فوت نہیں ہوئے تے ابو بکر صدیق دلیل منگے، تے تو کہے نبی پاک فوت نہیں ہوئے تے اہل حدیث دلیل منگے، لڑنا کیوں ہے؟ اور بول دے نہیں، تو لڑنا کیوں ہے؟ لڑائی کس بات؟
حضرت عمر بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر دا عقیدہ سنو جڑا اج تو 1400 سال پہلو میرے ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے وہی اج دے ایک ایک اہل حدیث دا عقیدہ ہے. چڑھ گئے ممبر دے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے محمد ہی او دا رب تے محمد ہی دا رب تے فوت ہو گیا ہے. من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے او دا رب زندہ ہے تے زندہ رہے گا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ یہ جدو حضرت عمر نے مجھے یقین ہو گیا اللہ رسول چلے گئے. سوار منگل بدھ تک آپ دی چار پائی پئی رہی ہے. لوگ آدھے آن دی آن موت آئی. میں آن کی ڈی کو لمحی 3 دن دے چار پائی پئی رہی ہے. بدھ دی شام نو دفن کیتا ہے. دفن کر کے جدو صحابہ میں واپس ہوئے نا تے درمیان جب پردہ لڑکیا سی اما عائشہ دے حجرے چ نا دوجے پاسے امہات المومنین تے حضرت فاطمہ پردے دے پچھوں آندی انس اج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تھک بھی تو ہاں زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا. اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی نبی دے صحابی نے اللہ صحابہ فی تمیز صحابہ حافظ ابن حجر نے لکھیا. انہاں دے بچے نے جا کے دسیا باہر ڈیرے تے کھیتی باڑی کردے ہیں انصاری صحابی ہے. ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے. انہیں ہے کر کے چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی. صحابہ کہن لگے عبداللہ اکھاں دی بینائی کو آ بیٹھے ہیں. یہ پتہ کی آندے نے میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں. اگر صحابہ دے حالات مدینے دے بیان کیتے جان نا زمین شک ہو جائے. جس دن مولوی صاحب جھنڈیاں لاندے نے ڈھول وجاندے نے خسرے نچاندے نے خسرے انڈیا دے گانے لگے نے پیچھے بینر لگا عید جشن عید میلاد النبی اگے کڑیاں نچن ڈیاں ڈھول وج رہے نے انڈیا دے گانے چل رہے نے. اللہ میری تو مولوی نچن ڈے نے مولوی جیڑی قوم نچن لگ پے پھر اللہ ہی حافظ. وے انس بلال نبی دے ہو یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں. جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی چار پائی پئی ہے تے نبی دا خاص ہے کہ نبی جتھے دفن جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے. جو رولا پہ گیا نا یمن دے صحابی کہنے لگے یمن چ دفن کرنا ہے مکے والے کہنے مکے چ شام والے شام چ اس طرح سارے صحابہ تلواراں میں آنا جو بار حضرت ابو بکر آئے فرمایا بھی میں نبی پاک کو حدیث سنی جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے. آپ دی چار پائی دے تھلے آپ دی قبر پاک بنائی گئی تے میں مرزائیاں نو آندا تہاڈا مرزا مریا لیٹرین چ لاہور چ تے دفن انہوں جا کے کیتا جے انڈیا جے شرم نہیں جے آئی. انہوں اوتھے لیٹرین چ دفن کرنا چاہیے ہی پیپ دے منہ فٹ کر چھڑنا چاہیے. گل صحیح ہے نا. میں کہا نک ڈوب کے مر جاؤ مرزائیو کدے نبی مریا کتے لٹرین چ. ماشاءاللہ بڑی چنگی جگہ لبھی سی
تے میرے حبیب دی واری آئی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سیال کوٹیو میرا پیر جتھے فوت ہویا ہے اوتھے اج بھی فرشتے 70,000 رحمتاں لے کے نازل ہو رہے ہیں تے گل ایتھے ہی مک جاندی ہے دنیا دے سارے مرزائی کٹھے ہو کے آ جاؤ تے مرزے دی قبر تے ٹر جانے او دی قبر پھولنے جے او دی شکل سور دی نہ بنی ہوئے مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گے کیوں جی ایک خاص ہے کہ نبی نو جس طرح دفن کرید ہے او دے وجود نو قبر دی مٹی بولو ساڈا عقیدہ ہے ساڈے محبوب دی قبر پاک اج بھی کھولو جویں صحابہ نے دفن کیتا میرے محبوب دا جسم اطہر اس طرح ہی اج بھی قبر چ موجود ہے بلکہ آقا دا بھی وجود ہے ابو بکر و عمر دا بھی اوویں ہی وجود ہے تے مرزے دی قبر پھول لینے جا کے جے او دا وجود اوویں ہی ہویا جویں دفن کیتا ہے پھر تو ہی سچے ہو بھئی مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ دے نال نا ایک مناظرہ ہویا مرزائی دا انہوں نے کہا بھئی مرزے دی قبر چاک بار رہی ہے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا چلا میرے نال مولانا لے گئے دی قبر تے مولانا نو آگے نظر آئی انہوں نظر نہ آئے مولانا نے تو آگی یا اللہ دی آنکھ دا پردہ بھی پرا کر دے جدو انہیں آگے ویکھی نا مرزے دی قبر جو نس پیا پیچھے نو مولانا نے فرمایا سی نا بھی مرزے دی قبر چاک بل نہیں ہے ہون بھی آگ بل دی ہے بھئی ہون بھی وہ دی شکل بجو دی شکل ہے وہ لانتی قبر چا آج بھی صحیح طرح سالم نہیں ہے میرا عقید ہے جاؤ مرزیو دا صحیح وجود قبر چا ثابت کر دیو مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا لیکن جنہوں ایسا نبی منے ہیں وہ آج بھی جنت چ ستے نے پیدا بھی جنت چ ہوئے کیونکہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم جتوں بندہ پیدا ہوندا ہے اتھے ہی دفن ہوندا ہے جتوں پیدا ہوندا ہے اتھے ہی تے مرزا جڑا پیدا لٹرین چ ہویا سی ایک خبیث نو لٹرین چ دفن کرنا چاہیے سی جدوں ایدی لاش پا کے ٹرک چوں نہ کھڑی نا انڈیا دے لوکاں نے گاندھی اینا سٹیا ٹرک چ ایدی لاش اونجی وچ دب گئی کیوں جی شاید بڑی دور تک جویں خنزیر نہیں بویا ہوندا او دی بدبو گھٹ ہے مرزے دی زیادہ ہی کیوں جی آپ صاحب اس واسطے آسا انہوں نبی منے ہیں جدے نالو اللہ کائنات دے اندر بولو ہے ہی کوئی نہیں محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پھگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین دعا کرو حافظ مزمل الدین صاحب دے ابو دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے اور اے مسجد اے مرکز حافظ صاحب نو اپنے باپ واسطے ماں واسطے اللہ صدقہ جاریہ بنائے اللہ ماشاءاللہ مسجد ٹائل لگ گئی ہے بڑی سونا اللہ دا گھر بن گیا ہاں جی سیلنگ ہو گئی ہے جنہ ساتھیاں نے اللہ دا گھر سونا بنایا ہے اللہ انہاں دے جنت چ محل سونے بنا دے اللہ جنہ تیرے گھر نو اے سی لوا کے ٹھنڈیا کیتا ہے اللہ انہاں واسطے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ بچے ماما بہناں بیٹیاں تشریف لے آئے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما اللہ انہاں دا سننا علماء دا سنانا قبول فرما اللہ ساڑھے سارے واسطے آج دے اس پروگرام نو ذریعہ نجات بنا میرے اللہ جتنے ساڑھے عزیز و اقارب پہن پائی ہسپتالہ کراچ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون